گندم کی کاشت کے حوالے سے ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ تو پہلے ہم نے بات کی تھی کہ سیڈ کی کوالٹی کے بارے میں، پھر اس کی جو اقسام کی سلیکشن ہے اس کے بارے میں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ وہ جب آپ نے بیج سلیکٹ کر لیا، قسم سلیکٹ کر لی، زمین تیار کر لی، تو اب بیج کو لگانا کیسے ہے۔ تو اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ اس کے اب مختلف طریقے ہیں، جیسے مثلاً رائس ایریا ہے تو وہاں زیرو ٹلج کے لیے ایک مشین تیار ہے، اس کا انتخاب سب سے بہتر ہے کیونکہ اس سے آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے اور وقت پہ کاشت کرنے کے لیے آپ وہ مشین آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح کچھ علاقے ہیں جہاں پہ مطلب اچھی زمین ہے، اچھا نہری پانی دستیاب ہے یا ٹیوبویل کا اچھا پانی دستیاب ہے، میٹھا پانی، تو وہاں ہم میکسیمم پیداوار لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ اب ہم لوگ ریجز پہ بھی کاشت کر رہے ہیں، اس سے بھی اچھی پیداوار آ رہی ہے، یا آپ فلیٹ پہ بھی کاشت کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک دوسرا طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد جو بعد میں آتا ہے وہ ابھی تو فارمر چوپے پہ بھی آ گیا ہے کہ اگر آپ مناسب ڈسٹینس پہ ہاتھ سے لگائیں تو وہ سب سے ایکسیلنٹ ہے، اور بہت سی مطلب رزلٹس آ گئے ہیں کہ آپ 60 سے 70 من آسانی سے وہاں سے آپ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ان کا تھوڑا سا عرض کر لیتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل پلانٹر ہے تو اس کا استعمال کا فائدہ کیا ہے۔ پلانٹر کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ سیڈ لگائیں گے اس میں سیڈ پراپر ڈسٹنس پہ، یعنی پودے سے پودا کا فاصلہ جو ہے وہ جتنا آپ ایڈجسٹ کریں گے اتنا ہی رہے گا، اس سے آگے پیچھے نہیں جائے گا، اور اس کو ایک پراپر پودے کو اسپیس ملے گی جو کہ ریکمینڈڈ ہوگی۔ اچھا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس کی فرٹیلائزر کی پلیسمنٹ ہے، جو آپ ڈی اے پی 60 ڈالتے ہیں تو وہ رو سے 2 یا 3 انچ کے فاصلے پہ ڈالنی چاہیے، اور اسی طریقے سے وہ ایڈجسٹ ہے، تو آپ کا فرٹیلائزر بھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہی پودے کو خوراک کی ضرورت ہوگی اس کے پاس یا قریب ترین وہ جو اجزاء ہیں وہ اویلیبل ہوں گے، اور اس کی گروتھ فوری اور اچھی ہوگی۔ تو اس سے جب آپ پلانٹر لگاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت سارا یہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں کہ آپ کا بیج ضائع نہیں ہوتا، آپ کی کھاد ضائع نہیں ہوتی، اور پودے کو جس مقدار میں کھاد چاہیے، جس وقت چاہیے، وہ موزوں فاصلے پہ اس کو دستیاب ہے۔ تو اسی طرح جب آپ سیڈ ڈرل کرتے ہیں وہ تھوڑا سا پلانٹر سے اس میں پرسیژن کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی چھٹے کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ وہ رو میں عموماً کاشت کیا جاتا ہے پودا، لیکن وہ فی پودا جو ہے اس کی ڈیپتھ وہاں پہ کنٹرول کرنی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، جو کہ پلانٹر میں سیڈ کی ڈیپتھ بھی کنٹرول ہوتی ہے، تو وہ 2 نمبر پہ آتا ہے چیز۔ لیکن اس کے ساتھ بھی آپ فرٹیلائزر پلیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور سیڈ بھی ایک ہی وقت میں ڈال سکتے ہیں، اور وہ آپ کو بہتر رزلٹ دے گا چھٹے کی نسبت۔ تیسرا ہے، اگر ہم چوپا کی بات کریں تو یہ ایک نیو کنسیپٹ ہے، لیکن یہ جو فارمر چھوٹے فارمر ہیں جن کے پاس لیبر ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر ہاتھ سے بھی سیڈ لگائیں تو وہ ان کو سیڈ کی بچت ہوگی، یعنی آپ چوپے سے 10 کلو سیڈ بھی آپ کے لیے سفیشینٹ ہوگا جو آپ استعمال کریں گے۔ اسی طرح آپ جب کھاد ڈالیں گے وہ بھی اگر آپ آدھی کھاد بھی ڈالیں گے ڈی اے پی کی تو وہ بھی کافی فائدہ مند ہوگی، لیکن اس میں لیبر آپ کو کرنی پڑے گی، یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے۔ اگر آپ چوپے سے لگاتے ہیں تو آپ کو کم از کم آپ کو 30 کلو فی ایکڑ سیڈ بچ جائے گا، جو کہ آپ کی قیمت 3 سے 4 ہزار روپے بنتی ہے۔ تو وہی آپ اگر لیبر آپ خود ہم کر لیں تو وہ ہم سیڈ بھی سیو کر سکتے ہیں، پراپر ڈیپتھ پہ لگائیں گے سیڈ، اور انشاءاللہ وہ پودے اچھے نکلیں گے۔ اچھا، چوتھا جو میں تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہمارے فارمر استعمال کرتے ہیں، یہ چھٹے سے کھاد ڈالتے ہیں اور چھٹے سے بیج دیتے ہیں۔ اس سے ہمارے وسائل جو ہیں بہت زیادہ ضائع ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے 50 کلو سیڈ استعمال کیا، 1 لاکھ آپ کو پودا چاہیے، جو کو آپ کو اگر 20,000 فی کلو پودا ہے تو 5 کلو سے ملنے چاہیے، چلو 10 کلو سے ملنے چاہیے وہ پودے، لیکن ہم 50 کلو ڈال کے وہ پرندوں کے لیے کیڑوں مکوڑوں کو کھلانے کے کام آتا ہے، اور گندم آج کل بہت مہنگی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ چھٹا کر کے کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے بیج کا یا گندم کا یا پیسے کا۔ اسی طرح جب آپ ڈی اے پی چھٹا کریں گے تو وہ ایٹ رینڈم کہیں پہ بھی وہ پڑ جائے گی، وہ پودے کے قریب نہیں ہوگی، تو پودے کی جہاں تک جڑیں نہیں پہنچیں گی وہ کھاد کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ یہ کسان کو آسان سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھو پودے نے جو خوراک لینی ہے وہ جڑوں کے ذریعے لینی ہے، تو وہ جڑوں کے پاس اگر اس کو کھاد ملے گی تو وہ لے گے، اگر اس کے 6 انچ سے یا 4 انچ سے زیادہ دور پڑی ہوئی کھاد ہے تو وہ اس فصل کے لیے کم از کم کھاد استعمال نہیں ہوگی، بلکہ وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ مہربانی کر کے
چھٹے کو بالکل ترک کر دیں، پلانٹر یا سیڈ ڈرل کو اپنائیں، اس سے ہمارے وسائل بھی کم خرچ ہوں گے اور اس کی بھی بچت ہوگی، اور پیداواری صلاحیت جو ہم بات کر رہے ہیں 50 سے 60 من یا 60 سے 70 من لینے کی، وہ بھی ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تھوڑے سے چلتے چلتے ہم بات کریں کہ ان دو چیزوں سے جو عام جو ہمارے ماہرین ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جی یہ پیداواری صلاحیت آپٹیمم کنڈیشن میں حاصل ہوگی۔ اب آپٹیمم کنڈیشنز کیا ہیں؟ کسی بھی پودے کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ اس کو موزوں وتر ملے تھرو آؤٹ دی سیزن، موزوں اس کو سپیسنگ ملے جس سے اس کو لائٹ اور ہوا کا گزر ہوگا، دوسرا اس کو پراپر نیوٹریشن ملے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، مثلا نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، پوٹاش ہے، جب سارے نیوٹرینٹس آپ ان کو دیں گے تو وہ اس کے موزوں حالات میں ہوں گے۔ پھر چوتھا پوائنٹ جو ہے کہ اس کا کمپٹیشن نہ ہو، یعنی کمپٹیشن جب اس میں ویڈز آتی ہیں تو وہ اس سے ان ساری چیزوں کے لیے کمپیٹ کرتی ہیں اور وہ جو وسائل ہیں اس کو وہ ویڈز جو ہیں استعمال کر دی ہیں۔ پودا جو ہے ہمارا گندم کا کو کمزور رہ جاتا ہے، اور کمزور پودا کبھی بھی اچھی ٹلرنگ نہیں کرے گا، جس کے بارے میں ہم دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے کہ گندم میں ٹلرنگ کیسے ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹلر ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری درخواست ہے فارمر بھائی سے کہ آپ نیو ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، کیونکہ اب ملکی حالات ایسے ہیں جیسے مہنگائی ہے، آپ کے جو وسائل استعمال ہو رہے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، یعنی فی ایکڑ جو آپ کے اخراجات آ رہے ہیں کاشت کے لیے اس کو ریکور کرنے کے ضروری ہے کہ ہم کم از کم 50 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کریں، تو پھر ہماری فصل جو ہے وہ موزوں پرافٹیبل ہوگی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم طریقے سیکھیں، اس کے بارے میں جو علم ہے وہ حاصل کریں۔ اسی سلسلے میں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی مشورہ لینا ہو، تو ہمارے اس ویڈیو میں دیے گئے نمبروں پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہماری ایگریرین ٹیم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہمارے زرعی ماہرین ہیں ان سے رابطے میں رہیں، اور ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کریں جو کہ ہماری خوراک کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم گندم درآمد نہ کرنی پڑے اور زمیندار کو بھی زیادہ سے زیادہ منافع ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اب اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپٹیمم کنڈیشن ہم بیٹر ٹلرنگ کے لیے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ۔